السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں ذیشان حسین عادل، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ لاہور۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے طلاق کے نوٹس کے اوپر۔ ایکچولی ہوا یہ کل میرے ساتھ کہ میرے پاس ایک کلائنٹ آیا اور اس نے مجھے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو ڈیورس کرنا ہے، طلاق دینی ہے، تو پلیز آپ مجھے طلاق کا جو نوٹس ہے یہ بنا دیں تاکہ میں اپنی بیوی کو سرو کر دوں۔ میں نے اسے طلاق کی وجوہات پوچھی اور دیگر معاملات جاننے کے بعد مجھے یہ چیز سامنے آئی کہ ایکچوئل میں وہ اپنی بیوی کو طلاق دینا ہی نہیں چاہتا، اور وہ اپنے گھر والوں کی، اپنے رشتہ داروں کی سنی سنائی باتوں میں آ کر اور ایک اس کے جو ذہن میں ایک آئیڈیل وائف تھی اس کے حوالے سے وہ غلط فہمی کا شکار ہو کے اپنی بیوی کو طلاق دینے جا رہا تھا۔ تو میں نے اس کو سمجھایا کہ بھائی آپ اس کو جو طلاق دینا چاہ رہے ہو اس کو ایٹ لیسٹ اس نوٹس میں لکھ کے تو بتاؤ کہ تم دینا کیا چاہ رہے ہو، اس کو طلاق کس وجہ سے دینا چاہ رہے ہو، ان کی وجوہات لکھو۔ تو اس نے کہا نہیں بس آپ چھوڑیں، جو ایک جنرل ٹائپ کا ہوتا ہے ڈیورس طلاق نامہ، ڈیورس نوٹس، وہ بنا دیں۔ تو پھر میں نے مزید اس کی کاؤنسلنگ کی، اس کو سمجھایا کہ بھائی بیویاں اس طرح نہیں ملتی، اور خاص کر کے تمہاری بیوی تو گورنمنٹ ٹیچر ہے، وہ کماتی ہے، اور جو اس کو میں نے پھر مزید وجوہات بتائیں جس کی وجہ سے اس کی جو میرج تھی وہ خراب ہو رہی تھی۔ خیر وہ میری باتوں سے بہت زیادہ کنونس ہوا اور ہم نے کچھ اس کے نوٹس میں اس طرح کی باتیں لکھیں جس سے ہم نے ایک طرف تو نوٹس تھا اور دوسری طرف سے وہ ایک ریکگنیشن تھا اس بات کی تصدیق تھی، سرٹیفکیٹ تھا خاوند کی طرف سے کہ اس شادی کے رشتے میں جو مسائل پیدا ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے اس کی بیوی کی طرف سے نہیں ہوئے بلکہ دونوں طرف کے ان لاز کی وجہ سے ہوئے ہیں، سسرال والوں کی طرف سے ہوئے ہیں۔ اور اس میں کوئی اس طرح کی باتیں ایموشنل کی گئیں کہ جس سے اس لڑکی کا دل پگھلے، موم ہو کہ ہاں میرا خاوند مجھ سے واقعی میں محبت کرتا ہے اور ان کے ریکنسیلیشن کے جو معاملات ہیں وہ آگے بڑھ سکے۔ کیونکہ جب طلاق کا نوٹس دیا جاتا ہے تو یونین کونسل والوں کی یہ حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ میاں بیوی میں کسی بھی صورت سے طلاق نہ ہو اگر گنجائش ہے، تو وہ سب سے پہلے نوٹس سے نکلتی ہے کہ نوٹس میں لکھ کر اس نے کوئی اس طرح کی بات کی ہے یا نہیں۔ عام طور پر لوگ جو غلطی یہ کرتے ہیں کہ ایک ہی نوٹس میں 3 طلاقیں دے دیتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ 3 طلاقیں ایک نوٹس میں بالکل بھی نہیں دینی چاہیے، صرف ایک طلاق دینی چاہیے، اور وہی احسن ہوتی ہے۔ 90 دن کے اندر اگر ریکنسیلیشن نہ ہو، میاں بیوی کے درمیان صلح نہ ہو، تو وہ پھر مؤثر ہو جاتی ہے، اور صلح اس طرح سے کہ ان کے درمیان فزیکل ریلیشن ہو، رجوع کر لیں آپس میں، تو ادروائز جو یہ طلاق فائنل ہو جاتی ہے اور یونین کونسل سرٹیفکیٹ جاری کرنے کا پابند ہوتا ہے۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھیں۔ اچھا، اب جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ طلاق کا جو نوٹس ہے، طلاق اول اس کو عام طور پر کہا جاتا ہے، اور اس میں جو دیکھنے والی باتیں ہیں وہ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ پارٹیز کا نام لکھا جاتا ہے کہ طلاق دینے والا کون ہے، جو خاوند کا نام، اور پھر اس کے بعد بیوی کا نام، اور پھر یہ بتایا جاتا ہے کہ شادی کہاں ہوئی تھی، کس مقام پہ ہوئی تھی، اور شریعت محمدی کے تحت، فقہ حنفی کے تحت ہوئی تھی یا جعفری فقہ کے تحت ہوئی تھی، اور جو نکاح نامہ میں جو حق مہر تھا وہ کتنا تھا، اور وہ جو حق مہر جو آن دا اسپاٹ اور شادی کے وقت اسی وقت ادا کر دیا جاتا ہے اسے معجل حق مہر کہا جاتا ہے، اور جو آن ڈیمانڈ کیا جاتا ہے اسے عند الطلب کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ غلطی سے لکھا گیا عند الطلب، معجل جو ہوتا ہے، اور اس کے آگے اگر آپ لکھ دیں کہ ادا شد، اور اگر عند الطلب ہے، آن ڈیمانڈ ہے، اور جب وہ کرے گی تو اس وقت اس کو، جب طلب کرے گی اس وقت اس کو دیا جائے گا، اور یا پھر غیر معجل ہے جو کہ جس کی کوئی میعاد نہیں ہے، کوئی ٹائم نہیں ہے، تو وہ کسی بھی وقت مانگا جا سکتا ہے، اور عام طور پر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ جب شادی ہوگی تو غیر معجل جو نکاح جو حق مہر کی رقم ہے وہ اس وقت ادا کی جائے گی۔ پھر یہ چیز نوٹس میں لکھ دینا بہتر ہے کہ کوئی اولاد پیدا ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ اور جو تیسری جو سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ جس طرح اس میں بھی لکھا ہوا ہے، اب دونوں میاں بیوی اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدود میں رہتے ہوئے گزارنے سے قاصر ہیں یا گزار نہیں سکتے ہیں، یہ ایک بڑی وجہ ہوتی ہے۔ لہٰذا من مکر اپنی بیوی مسمات امبرین یا سچ اینڈ سچ جو بھی نام ہے، یہ فرضی نام لکھے ہوئے ہیں، کو طلاق اول دیتا ہوں۔ تو یہ ایک طریقہ کار ہے، بڑا ہی سوبر اور ڈیسنٹ ہے۔ اگر 90 دن کے اندر طلاق کا ڈیسیژن، 90 دن کے اندر صلح نہیں ہوتی، ریکنسیلیشن نہیں ہوتی،
تو وہ طلاق فائنل تصور ہوگی، حتمی ہوگی، اور اس کے بعد یونین کونسل والے سرٹیفکیٹ دینے کے پابند ہوتے ہیں۔ ابھی 90 دنوں میں جو یونین کونسل والے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ 3 نوٹسز ہوں، اور پھر وہ پارٹیز کو کہتے ہیں کہ جب آپ 3 دفعہ طلاق دیں، 3 نوٹسز کریں، تو یہ ضروری نہیں ہے۔ طلاق کے حوالے سے یہ بات ہے، تو کبھی بھی جب آپ طلاق دیں تو ان چیزوں کو مد نظر رکھیں، اور کسی کی باتوں میں آ کے طلاق بالکل نہ دیں، کیونکہ جو سچویشن ابھی ہے وہ سچویشن بعد میں پھر ہو جائے گی۔ سسرال والوں کے مسائل اپنے ہوتے ہیں، بہن بھائیوں کے اپنے مسائل ہوتے ہیں، دیگر لوگوں کے اپنے مسائل ہوتے ہیں، تو لوگوں کے مسائل وہیں پہ رہیں گے۔ جو آپ کے ذاتی مسائل ہیں ان کو مد نظر رکھیں، آپ کی ذاتی ضروریات کیا ہیں، خواہشات کیا ہیں، مجبوریاں کیا ہیں، جس کی وجہ سے آپ اپنی بیوی کو طلاق دینے جا رہے ہیں، اس کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو میرا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ تھینک یو سو مچ۔